السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں ثنا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی کن کن صورتوں میں ثنا پڑھنا جائز ہے اور کب ثنا پڑھنا منع ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے باتیں کریں گے۔ دیکھیے، جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوران نماز کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، جیسے قیام، سجدہ، رکوع وغیرہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، اور کچھ چیزیں سنن و مستحبات میں سے ہیں۔ اگر کسی انسان سے کوئی فرض چھوٹ جائے، یعنی دوران نماز کسی فرض کو چھوڑ دے، چاہے اس کا یہ چھوٹنا بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، یعنی جان بوجھ کر کسی فرض کو چھوڑا ہو یا بھولے سے کسی فرض کو چھوڑا ہو، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قیام کرنا یہ فرض ہے اور سجدہ کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں سجدہ ہی نہ کرے، سجدے کے بغیر نماز ادا کرے، نماز مکمل کرے، تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی شخص رکوع کیے بغیر ہی نماز پڑھ لے، یعنی ڈائریکٹ قیام کے بعد سجدہ کر لے، رکوع نہ کرے، تو اس انسان کی بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یا یہ ساری چیزیں جو ہے فرض ہیں، اور کسی بھی فرض کو آپ جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجبات نماز میں سے ہے، یعنی واجب ہے۔ ان چیزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ چیز جان بوجھ کر چھوڑیں گے اگر آپ، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے کوئی بھی واجب، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ نماز وتر میں جو عشاء کے اندر پڑھی جاتی ہے، نماز وتر میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، تو اگر اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر دعائے قنوت چھوڑا، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر اس سے بھولے سے ایسا ہوا ہے، یعنی بھولے سے اس نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ سہو کے ذریعے سے، یعنی اس پر سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اور نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنن و مستحبات میں سے ہے، اور ان کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ آپ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں یا بھولے سے چھوڑ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن خلاف سنت ہوتی ہے، ثواب میں کمی رہتی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں سنتیں ہیں، ان ساری چیزوں پر عمل کیا جائے، کسی بھی سنت کو نہ چھوڑا جائے۔ اور ثنا پڑھنا جو آج کے ہمارے اس ویڈیو کا اہم مدعا ہے، یہ مستحب ہے، یعنی ثنا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ثنا نہ پڑھے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی رہے گی۔ اور جو سوال میں نے شروع میں کیا تھا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم ثنا پڑھیں یا نہ پڑھیں، دیکھیے اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور بلند آواز سے کر رہے ہیں، یعنی جہری نماز ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ ثنا نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام صاحب قرات کرتے ہیں تو اس وقت مقتدیوں کا خاموش رہنا اور امام صاحب کی قرات کو سننا یہ واجب ہے، اس لیے آپ جو ہے واجب پر عمل کریں اور مستحب کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو تو آپ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں ثنا پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر وہاں نہ بھی پڑھیں، یعنی پوری نماز میں ثنا ہی نہ پڑھیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز، اگر امام سری قرات کر رہے ہوں، یعنی آہستہ سے قرات کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امام صاحب ثنا پڑھ کر قرات شروع کر دیے ہیں، اگرچہ آہستہ سے ہو، تو آپ جو ہے خاموش رہیں۔ اگرچہ وہاں پر قرات کی آواز نہیں آتی ہو، تب بھی آپ خاموش رہیں اور ثنا نہ پڑھیں اور اپنی چھٹی ہوئی نماز میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے سری قرات میں۔